تو فرصت کو دیکھتے ہوئے سارے کاموں کو تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اصل یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے رضائے الہی کا حقیقی تصور موجود رہے. یعنی کوئی بھی کام اس کی زندگی کا معمول محض نہ بن جائے. معمول تو بنے لیکن صرف عادت نہ بن جائے کہ وہ عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ، جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ایک بزرگ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. صحیح. 40-50 سال گزر گئے. ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دوسری صف میں نماز پڑھی. اب لوگ بھی دیکھیں کہ یار بزرگ پہلی صف میں آج نہیں. صحیح. ان کے دل میں بھی آیا کہ یار سارے ہی دیکھ رہے ہیں. صحیح. پہلی صف میں جگہ نہیں ملی. ٹھیک. نماز تو پڑھ لی لیکن بعد میں کہا کہ اس سے تو یہ لگا کہ میں لوگوں کی خاطر پہلی صف میں کھڑا ہو رہا تھا. اللہ اللہ. جو 40 سال تک عادت پڑ گئی تھی. یعنی ان کی عاجزی ہے بزرگوں کی. ہم ان کی یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ان کے مقام کہ عادت پڑ گئی تھی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی. پہلی صف میں اس لیے کھڑے ہونا کہ اللہ کی رحمت پہلی صف والوں پہ پہلے اترتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی رضا پہلی صف والوں کو زیادہ ملتی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والوں کو زیادہ ملتی ہے. اس تصور کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے یہ پیچھے ہو جاتا، عادت بن جاتی ہے. صحیح. اب وہ ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. ہم امامہ باندھتے ہیں، ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ لباس پہننے میں وہ نیت موجود رہتی ہے. صحیح. کہ میں امامہ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں سفید لباس اور اس لمبائی کے ساتھ اس لیے پہنتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک اس طرح کا تھا. صحیح. یا یہ کہ عادت ہو گئی ہے کہ صبح جب گھر سے نکلنا ہے تو امامہ سر پہ رکھنا اور نکل جانا ہے. صحیح. صحیح. تو کوئی چیز جو ہے وہ رضائے الہی کی اس خالص نیت سے جدا گانا نہ ہو، اس سے ہٹ کر نہ ہو، وہ نیت بہر صورت موجود رہے. صحیح. اب وہ نماز پڑھے، فرائض کا پورا کرنا ہے، واجبات ادا کرنا ہے، سنن موقدہ غیر موقدہ کا ادا کرنا ہے، نوافل کا پڑھنا ہے اور دیگر سارے کام ہیں. لیکن ان سب کاموں کے اندر وہ تصور کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے. اب اس نیت کے ساتھ کوئی آدمی پوری زندگی فرائض و واجبات تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے، استثناء نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو سنن موقدہ ہیں وہ بھی بہر صورت پڑھنی ہوتی ہیں علی حسب مدارج. جی. لیکن بقیہ جتنے بھی کام کیے جائے وہ بھلے ایک ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آدمی سارے ہی کام کرے، ایک ہی کرے، لیکن اس ایک کے پیچھے وہ کانسیپٹ موجود ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. جیسے ایک آدمی کو تلاوت سے اتنی محبت ہے کہ وہ دن میں اکثر و بیشتر جب اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہوتا ہے وہ تلاوت ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تلاوت بھی اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب دلا دے گی، جبکہ اس تلاوت کے اندر اس کی نیت خالص ہے، محبت کی، رضا کی اور قرب کی. اسی طرح جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بہت زیادہ تسبیح کا وقت نہیں ملتا. وہ اپنی معمول کی تھوڑی سی تسبیح کر لیتا ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 313 مرتبہ، 10-15 منٹ میں فارغ ہو گیا اور اس کے 2 گھنٹے جو ہے وہ نیکی کی دعوت میں گزرتے ہیں. صحیح. لیکن یہ نیکی کی دعوت وہ کیوں کر رہا ہے؟ نیکی کی دعوت وہ اس لیے دے رہا ہے کہ میرے رب کا مجھے حکم ہے. میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے والا خدا کی بارگاہ کا محبوب ہے. کیا بات. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا میں نے اسے لا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، نمازی بنا دیا. سبحان اللہ. جو آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا میں نے اسے لا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا کہ اب وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. جس کی زبان گانوں کی عادی تھی اور برائیوں کی عادی تھی اور گالیوں کی عادی تھی، میں نے اسے خدا کی بارگاہ میں پاک و صاف زبان کے ساتھ لا کے حاضر کر دیا کہ اب اس کی زبان کے اوپر تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود ہے اور قرآن پاک ہے. تو اب یہ سارے کے سارے کام، اب وہ نیکی کی دعوت ہے. لیکن نیکی کی دعوت کے اندر ہی جب اس کے پیچھے یہ والی چیز چل رہی ہوتی ہے، یہی چیز اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے. اس میں ایک چیز عرض کروں گا، ایک بزرگ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. اللہ اللہ اللہ. انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. انسان سانس اربوں خربوں کی تعداد میں لیتا ہے. بے شک. اور ان سانسوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو آدمی سارے راستے شاید نہ اختیار کر سکے، لیکن ایک بھی راستہ فرائض و واجبات و سنن موقدہ کے بعد ایک بھی راستہ، بعض اوقات لوگ ایک آدمی کو درود سے محبت ہوتی ہے وہ ساری زندگی درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے، وہ درود شریف ہی اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی درس، بیان، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، مدنی قافلہ، علاقائی دورہ، صدائے مدینہ، وہ انہی کاموں میں لگا رہتا ہے. ان کاموں کے اندر وہ کوئی تسبیح نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہی کام جو اس کے ہیں یہ سارے کے سارے جب خالصتاً اللہ کی رضا،
محبت، خوشنودی اور قرب کے لیے ہوتے ہیں تو یہی کام اسے ولایت کا مرتبہ بھی دلا سکتے ہیں، ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہی کام اسے بارگاہ الہی تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ امید ہے ہمارے سائل محترم کو جواب مل گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے سوالات کا بھی جواب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، تلاوت کی بات ہوئی، اس کے علاوہ ایسے کون سے طریقے ہیں؟ آپ نے بھی جو قول سنایا ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہزاروں اربوں کھربوں طریقے ہیں، لیکن جو ایک نمایاں کہہ لیجئے، اور ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم محبت الہی عز و جل کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جنرلی تو وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو خدمت خلق کا بڑا شوق ہوتا ہے، جی یعنی مسلمان پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، جی ان کی پریشانیاں دور کرنا، یہ ایک جی بہت بڑا وسیع ایک ٹاپک ہے۔ جی اس کو ہم انشاءاللہ تعالی جدا گانا لیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کے حقوق العباد کے معاملات کو، لیکن یہاں پر حقوق اللہ کے حوالے سے جی یا حقوق العباد کے حوالے سے بھی ایک اجتماعی سی چیز عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا، اچھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے اور میری محبت حاصل کرنی ہے اور میرا محبوب بننا ہے تو یہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارک، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس قدر میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا۔ صحیح، جس بنیادی قدر چیز۔ بندہ میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، یعنی میرے نزدیک سب سے محبوب شے یہ سبحان کہ اللہ، بندہ فرائض کے ذریعے میرا صحیح، قرب صحیح۔ حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہے، ٹھیک اس پر ہے۔ جدا گانا کلام ہوگا، لیکن دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی، یعنی پہلے بیان فرمائی کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب شے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرائض ہے، صحیح، اور اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے جو ترقی کا ہے، وہ ترقی کا درجہ ہے نوافل کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ فرائض و نوافل سے کیا مراد ہے؟ فرائض و نوافل جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ فرد نمازیں اور نفل نمازیں ٹھیک یہ ہے۔ ذہن میں آتی ہیں، جی جی، لیکن حدیث مبارک میں یہاں فرد نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، فرائض کا ہے، ٹھیک ہے، نفل نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، نوافل کا ہے۔ نوافل کا، لہذا اس میں دین کے جملہ فرائض اور جملہ نوافل اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ صحیح، فرائض کے اندر فرد نماز بھی ہے کہ فرد نماز سے خدا کا جتنا قرب ملے گا اتنا کسی اور شے کے ذریعے نہیں ملے گا۔ صحیح، اس کے اندر فرد روزے بھی ہیں، فرد روزوں کے ذریعے جتنا قرب ملا کسی اور ذریعے سے نہیں ملے گا۔ اس کے اندر فرض زکوٰۃ بھی ہے، اس میں فرض حج بھی ہے، اور اس میں اور بھی فرائض ہیں، ان کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، اب نوافل کے اندر بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نوافل کے اندر نفل نمازیں بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، نفلی حج و عمرہ بھی ہیں۔ صحیح، ان تمام چیزوں کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ صحیح، اچھا، پھر نوافل کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوافل کا مطلب ہوتا ہے جو ما زادہ علی الفرض، یعنی جو فرض سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ صحیح، اب ان نوافل میں جو دین کی سنتیں اور آداب ہیں عمومی جو ہیں، عمومی طور پہ ٹھیک وہ ہے۔ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، یہ سنت کے مطابق کھانا کھانا اس نفل میں شامل ہے، اچھا، یعنی جس نفل کے ذریعے بندہ مسلسل اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، صحیح، اس نفل کے اندر یہ سنت کے مطابق کھانا کھانا بھی داخل ہے، کیونکہ یہ فرض سے زائد ہے ٹھیک ہے، اور ایک دینی کام ہے، سنت پر عمل ہے۔ اب جتنی سنتیں آداب ہوں گی صحیح، ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے ہو، سونے جاگنے سے ہو، چلنے پھرنے سے ہو، گفتگو کرنے سے ہو، یا دیگر معاملات زندگی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ تعلق کے اندر بھی نفل ہوں گے۔ اچھا، جیسے ذبح کے اندر حکم ہے کہ ذبح کرو تو تیز چھری کے ساتھ ذبح ٹھیک ہے، کرو، ٹھیک ہے، تو اب یہ تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا بھی اس نفل میں داخل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسے پسند ہے، سبحان تو جو خدا کو پسند ہے اور ہم پر لازم نہیں ہے وہ نفل ہے۔
تو لہذا اب جو سنتوں اور آداب پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مسلسل قرب حاصل کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے پیچھے وہ تصور موجود ہو کہ وہ کر کیوں رہے، ٹھیک ہے، یعنی ان سنتوں آداب پر عمل کے وقت اس کے دل کے اندر وہ ذوق، محبت اور وہ نیت موجود ہو کہ جس کے ذریعے وہ کرنے والا ہے۔ تو اب جیسے ہماری وہ کتاب 101 سنتیں اور آداب، جی وہ کتاب بھی اس حوالے سے ان چیزوں کو بتانے کے لیے۔ جی۔ اچھا، پھر فرائض کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا، جی کچھ تو عبادات ہیں جیسے ہم نے ٹھیک ہے۔ ذکر کی، جو ظاہری عبادات ہیں جن کا تعلق ظاہر سے زیادہ ہے۔ صحیح، اس کے ساتھ فرائض قلبیہ بھی ہوتے ہیں، جیسے محرمات قلبیہ ہیں، یعنی صحیح۔ باطنی گناہ ہیں، اسی طرح باطنی فرائض بھی ہیں۔ صحیح، جیسے سب سے بڑی واضح سی مثال اخلاص۔ ہوں، اخلاص جو ہے یہ فرض ہے ٹھیک ہے، کہ یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز پڑھی اور اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری ہوئی، صحیح، ریاکاری ہوئی تو گناہ گار ہوئے۔ تو اخلاص کا جو بنیادی درجہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے عبادت کرے وہ فرض ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح توکل کا ایک درجہ فرض ہے، اس کے کچھ مستحب درجات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، صبر کا ایک فرض درجہ ہے، اس کے مستحب درجات بھی ہیں۔ یعنی صبر کا فرض درجہ ہے کہ بندہ خدا کا شکوہ نہ کرے کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس سے بچنا صبر ہے اور یہ صبر فرض ہے۔ صحیح، اچھا، شکر جو ہے کہ نعمت کو اللہ ہی کی نعمت شمار کرے، غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، یہ شکر کا وہ درجہ جو فرض ہے۔ صحیح، توکل میں اصل اعتماد اللہ پر کہ مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ فرض درجہ اس کا، لیکن پھر اس کے نفل درجے بھی۔ صحیح، تو فرائض قلبیہ اور نوافل قلبیہ بھی ہیں۔ مسلمان سے خیر خواہی کا ایک درجہ فرض ہے ٹھیک کہ ہے، اس کو ضرر نہ پہنچائے، ایذا نہ دے، اور بہت سارے نفل بھی ہیں کہ کسی کی سفارش کر دیتا ہے، کسی کے اوپر کوئی مشکل ہے اور یہ دور کر سکتا ہے تو اس احسان کی کا مشکل درجہ دور ہے۔ کر دیتا ہے، کسی کو تحفہ دے کے اس کا دل خوش کر دیتا ہے تو نفل۔ صحیح، مسلمان کا دل خوش کرنا یعنی ایذا پہنچانا حرام، تو اس والا خوش کرنا تو فرض کے اندر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے کہ کسی سے بات کرنے کے ذریعے، کسی سے مسکرانے کے ذریعے، کسی کو کوئی چیز دینے کے ذریعے، مشکل دور کرنے کے ذریعے، یہ سارے نفل کے اندر آتے ہیں۔ یہ نوافل قلبیہ کے اندر آ گیا کہ آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو دوسرا ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ہے وہ ہے فرائض و نوافل پر مداومت، ہمیشگی کرنا۔ ٹھیک ہے، فرائض تو ہمیشہ پڑھنے ہی پڑھنے اور وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نوافل پر بھی استقامت، سبحان اللہ، ایسی استقامت ہو جو حدیث مبارک میں فرمائی گئی ہے کہ بہترین محبوب ترین کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ ہمیشہ کے، اب آدمی 2 رکعتیں پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے، یہ نہ ہو کہ ایک دن تو جناب 20 رکعتیں پڑھ لی اور اس کے بعد 20 دن تک دوبارہ قریب بھی نہ آئے۔ صحیح، 2 رکعتیں پڑھے لیکن مداومت کے ساتھ پڑھے۔ صحیح۔ جتنی سنتیں مستحبات ہیں ان پر مداومت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، ایک مقولہ ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت بندے کے دل میں ہوتی ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ وہ یاد بھی کرتا ہے۔ تو کیا محبت الہی عز و جل کے موضوع میں بھی اس اصول کا عمل دخل ہے؟ یہ مشہور وہ ہے مقولہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جی، جو جس شے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ دیکھیں، مقولہ تو بالکل درست ہے، ہمارے عام مشاہدے کے اندر بھی یہی ہے۔ ایک آدمی کو اگر کوئی گاڑی بڑی پسند ہوتی ہے جی، تو وہ ہر دوسری تیسری مرتبہ میں گھما پھرا کے یہ بولے یار فلاں گاڑی جو ہے نا صحیح، کمال ہے بھائی، بات کچھ بھی کمال۔ چل رہی ہوگی وہ لے آئے یعنی گا۔ وہ کبھی گاڑی کی بات چھیڑ لے، وہ اپنی اسی گاڑی کے اوپر پہنچ جائے گا، یار وہ گاڑی کمال ہے بھائی۔ صحیح، اچھا، کسی کو کوئی شہر پسند ہوتا ہے، وہ جیسے جو آپ دنیا جہان کا تذکرہ کر لے، اس نے اسی شہر کی طرف پہنچا، صحیح، وہ شہر جو ہے نا وہ کیا بات۔ کیا بات، تو کثرت سے ذکر کرنا جو ہے یہ تو محبت کی بدیہی علامتوں میں سے ہے، یعنی ٹھیک وہ ہے، علامتیں جسے بچہ بچہ سمجھتا ہے، ہر ٹھیک ہے، کوئی جانتا ہے۔ صحیح، اولاد کے ساتھ ماں باپ کو محبت ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہے اولاد کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر اولاد کسی دور جگہ گئی ہوئی ہے تو ماں باپ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے اور ماں باپ سے وہ دور رہتا ہے تو وہ ماں باپ کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ تو یہ محبت کا بڑا قطعی اصول ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرے اسے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کثرت سے یاد بھی کرے گا۔ صحیح، اور یہ اللہ کی یاد جو ہے اس کے بارے میں تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے، یعنی محبت کے مدارج اور مراتب
وہ اتنے ہی طے کرتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اسی لیے حدیث مبارک کے اندر بڑا واضح طور قرآن پاک کی آیتیں مبارک ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، جی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب یہ دونوں طرف سے محبت صحیح کہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا سے محبت کرتا ہے، اور خدا بندے کو یاد فرماتا ہے تو یہ خدا کی بندے کے ساتھ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے. پھر اس کے علاوہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اب اس کی ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے. دوسری ایک فضیلت جو حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائے گی، ارشاد فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. اچھا یعنی جلیس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، صحیح ہم نشین. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انعامات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب جو ذکر کرنے والا ہے اس سے تو یہ محبت کا ملنا جو ہے یہ بڑا واضح سا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو جی کہ منافق تمہیں دیوانہ کہیں. اللہ اللہ اللہ. منافق تمہیں دیوانہ کہیں تو دیوانہ ہو گئے. ہر وقت ہی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر محبت حاصل کرنے کا اور قرب حاصل کرنے کا بڑا پیارا ذریعہ ہے. اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صحیح، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اب اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اسی لیے ہے کہ یہ کثرت ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اتنا زیادہ لے جانے والی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے ذرائع میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا عنصر ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارک اس کے لیے الفاظ ہیں کانا یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. صحیح. اور جو اللہ سے محبت کرنے والے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کا ذکر اللہ کا معمول دیکھ لیں کہ ذکر اللہ کتنا وہ کرنے والے تھے. جو نماز پڑھنے والا وہ بھی ذکر اللہ میں ہے، تو اب 600 رکعتیں پڑھنا، ہزار رکعتیں پڑھنا یہ ذکر اللہ کی کثرت. اسی طرح وہ بزرگ کہ جن کا یہ معمول تھا کہ تصنیف کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے بعد اب وہ پچھلے زمانے میں قلم سے لکھتے تھے، تراشنا پڑتا تھا اس کو. جی. اب وہ جب اس کو تراشنے لگتے تھے، تراشنے کے اندر جب لکھنا چھوڑا تو زبان سے اللہ 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 ذکر شروع کر دیا تاکہ وہ لمحات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ گزریں. اسی طرح وہ بزرگ کے جن کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی بال اپنا منڈواتے ہوئے، بال کٹواتے ہوئے یا داڑھی شریف کا خط بناتے ہوئے یا مونچھیں ترشواتے ہوئے اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. یا وہ بزرگان دین کے جن کے بارے میں ہے کہ وہ ستو کھایا کرتے تھے، ستو گھول کے پیتے تھے. تو کہا گیا کہ حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ روٹی میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو جلدی پیے جاتے ہیں، ٹائم جو بچ جاتا ہے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزر جاتا ہے، ذکر اللہ کے اندر گزر جاتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. صحیح. تو یہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے عرض کیا یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں لوگ دیوانہ کہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح وہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین یعنی زندگی یا بہترین طریقہ زندگی یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے. تو ذکر اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر میں پھر ناظرین کو ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ محبت الہی عز و جل کے حصول کے جو طریقے ہم بیان کر رہے ہیں، تلاوت کی بات ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بات ہوئی، تو جو مدنی انعامات کا ہم نے ذکر کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر اس کو اول تا آخر کوئی بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ فرائض، نوافل، مستحبات، سنن، ذکر الہی عز و جل، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. آپ حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے. بار بار یہ عرض کی جاتی ہے، اب تک ہمارے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے صرف اس کا نام سنا ہوگا. یہ ہے کیا چیز؟
یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کو حاصل کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، وہاں پر آپ کو مدنی انعامات کا پورا شعبہ ملے گا، اور وہاں سے آپ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے، جو سوالات وہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ حاصل کر کے آپ پڑھ لیجئے، پہلے انعام سے لے کر 72 تک۔ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، اسکول میں کالجز میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ان کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ الگ ہیں۔ اسی طرح اور شعبہ جات کے حوالے سے آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ ایک اتنا پیارا ہمیں ایک منشور دیا گیا، دن رات گزارنے کا ایک معمول کا ایک ہمیں کنسیپٹ دیا گیا کہ اگر میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بڑھتا چلا جاؤں گا، اور اس کے اندر فرائض، واجبات، نوافل اور مختلف اذکار کا بھی تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر میسر آئیں گی۔ نیت کرتے ہیں آپ، حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اگلے جو سوال ہے بڑا ہی اہم ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت مزید میں چاہوں گا کہ یاد الہی عز و جل کا تذکرہ ہوا تو ذکر کا تذکرہ ہوا۔ اچھا، اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اب جس چیز کو دیکھا ہوتا ہے تو بندہ تصور میں اس کو یاد کر لیتا ہے، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے یوں نہیں دیکھا۔ اب کوئی اگر زبان سے ذکر نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی بیٹھ کر یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں بنائے اور اللہ کی یاد بغیر ذکر کے علاوہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ذکر کی 3 قسمیں ہیں جی، ذکر باللسان، ذکر بالجنان اور ذکر بالابدان، یا ذکر بالاعضاء یا بالجوارح کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالجوارح عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ذکر باللسان ہے زبان سے یاد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب زبان سے یاد کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اور اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنے بھی اذکار ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ ذکر باللسان۔ دوسرا ہے ذکر بالجنان۔ ذکر بالجنان کا مطلب ہے دل سے یاد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دل سے یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ جی، اب غور و فکر کرنا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مظاہر میں غور کرنا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر جو بیسیوں جگہ بلکہ سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور کرنے کا فرمایا۔ اچھا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور کریں، جانوروں کی تخلیق اور ان کے انداز کے اندر غور کریں، انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے، یا اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زمین سے کھیتی اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، ان میں غور کرے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، انہیں ایک ہی طرح کی روشنی ملتی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ملتا ہے، ایک ہی طرح کی ہوا ملتی ہے، لیکن ایک جگہ سے آم نکلتا ہے، دوسری جگہ سے سیب نکلتا ہے۔ زمین وہی ہے، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، ہوا وہی ہے، روشنی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تنوع پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے اور رکھا ہے، دوسری شے کا ذائقہ اور رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت سارے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو تفکر ہے اس کا قرآن پاک میں بیسیوں جگہ، بلکہ وہی میں نے عرض کیا سینکڑوں جگہ تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ پہلے پارے سے شروع ہوتے آخری پارے تک آپ کو جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملے گا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ذکر بالجنان ہے۔ صحیح۔ اور یہ وہ ہے جو خالصتاً ذکر اللہ کی طرف، یعنی ذکر خالص کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ورنہ جیسے لوگوں کی خیر خواہی کا سوچنا، نیکی کی دعوت کے حوالے سے مشورے کرنا، ٹھیک ہے، تو اپنے دل کے اندر منصوبہ بنانا، پلان کرنا کہ میں بیان کیسے کروں، میں دعوت کیسے دوں، میں انفرادی کوشش کیسے کروں، یہ جو دل کے اندر کر رہا ہے یہ بھی ذکر بالجنان کے اندر ہی آتا ہے۔ جیسے زبان سے بیان کرنا ذکر باللسان میں ہی۔ صحیح۔ ایک آدمی اگر درس دیتا ہے، بیان کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، انفرادی کوشش کرتا ہے، یہ جو اس کے کام ہے یہ ذکر باللسان ہی کی قسم۔ صحیح۔ فرق یہ ہے، ایک ذکر محض ہے جو خالصتاً اللہ کی یاد پر مشتمل ہے، اور یہ ذکر محض نہیں ہے لیکن ذکر اللہ ہی کی دوسری قسم۔ ٹھیک ہے۔ نیکی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ذکر اللہ ہے۔ تو اب ذکر بالجنان کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اللہ کی شان کیسی ہے کہ اس نے کائنات کیسی پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آسمانوں کو بلند کیسا کیا، زمین کو بچھایا کیسے، اور پہاڑوں کو گاڑا کیسے، اور اونٹ کو جو ہے وہ کیسا پیدا کیا۔
تو اب یہ چیزیں یہ ذکر خالص ذکر بالجنان ہے. صحیح. لیکن وہ کہ جو ایک آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ مجھے فلاں کو اجتماع کی دعوت دینی، یہ جو اس کا دل کا سوچنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا. صحیح. وہ دوسرے کو نیک بنانے کے لیے سوچ رہا ہے. یہ بھی ذکر بالجنان کے اندر آئے گا. تیسرا ذکر بالجوارح ہے. ذکر بالجوارح ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے. جیسے وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے. یہ اپنے ان ہاتھوں کو اطاعت الہی میں جو استعمال کر رہا ہے، یہ ذکر بالاعضاء ہے. صحیح. اب اس کے جو ہم نیکی کی دعوت کے پہلو کے اعتبار سے دیکھ لیں تو جو آدمی مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، جو اجتماع کی طرف چل کے جا رہا ہے، جو کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چل کے جا رہا ہے، اب یہ اس کا پاؤں کا یہ ذکر کرنا، یہ ذکر بالجوارح ہے پاؤں کے ذریعے. صحیح. تو یوں ذکر کی قسمیں جو ہے وہ بہت ساری بنتی ہیں. تو اب جس طرح بھی بندہ یاد کر لے، آپ نے بطور خاص دل کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن 3 قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مفتی صاحب، عملی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ظہور کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، محبت جو ہے اصل تو فعل قلب ہے. یعنی محبت جو ہے یہ علم النفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. انسان کے اندر کی جو کیفیات ہیں ان میں کیفیت کا نام محبت ہے. اب اس محبت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ افعال کے ذریعے ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے ہوتا ہے. اب ہم نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام عملی زندگی میں محبت کے ظہور ہی کے طریقے بیان کیے گئے. یعنی ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا وہ فرائض پہ عمل کرتا ہے، نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یا دیگر چیزیں جو دیگر طریقے جو ہم نے ذکر اللہ کے بیان کیے وہ سارے کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ذکر اللہ کے محبت الہی کے زندگی میں عملی مظاہر ہیں. صحیح. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انہی چیزوں کو ہم ایک اور انداز میں بیان کر دیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ میرا کلام پڑھتا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتا ہے، یہ راتوں کو اپنی نیند چھوڑ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یہ میری خاطر جو ہے جو میں نے اس پر لازم کیا ہے وہ تو کرتا ہی ہے. صحیح. لیکن جو چیزیں میں نے اس پر لازم نہیں کی لیکن اسے یہ پتا ہے کہ مجھے پسند ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میری پسند کی خاطر ہی وہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح کی چیزوں میں دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور جو ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، پھر محبت کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز کہ جو عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ظہور کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے. واہ. اپنی پسند پر اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دے. سبحان اللہ. جس جگہ پر آدمی کا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز پسند ہے، صحیح. وہاں پر بندہ اپنی پسند کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو اختیار کر لے. سبحان اللہ. اب اس کے اندر خواہ آپ نمازوں کو لے لیں، فجر کی نماز کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں راتیں چھوٹی اس لیے اور سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل اس لیے. لیکن بندے کو پسند تو یہ ہے کہ میں سویا رہا ہوں، لیکن اسے یہ پتا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہ سوئے، اٹھے، نماز پڑھے، مسجد میں جائے، جماعت میں شرکت کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اب یہ اپنی پسند یعنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح. اپنی پسند یعنی بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی پسند کو اس پر ترجیح دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے اس کی زندگی کے اندر. سبحان اللہ. اسی طرح دیگر تمام کاموں کے اندر آپ لے لیں کہ بہت سارے گناہ، بہت سارے وہ ہیں جن میں بڑی لذت ہے. صحیح. اب اس لذت کے اندر اپنی پسند ہے لیکن ان گناہوں کو چھوڑنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اللہ کی رضا. تو آدمی اپنی پسند اور اپنی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کو اختیار کر لیتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی سے کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کی برائیاں کرنے کا بڑا دل کرتا ہے. آدمی کرتا ہے کہ بس اس کو تو میں ایسا بدنام کروں کہ دنیا یاد کرے اور اس کو بھی نصیحت ہو جائے. اب اس غیبت کرنے کا، بہتان لگانے کا، جھوٹ بولنے کا بڑا دل کرتا ہے. لیکن جب بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو غیبت پسند نہیں ہے، جھوٹ پسند نہیں ہے، بہتان پسند نہیں ہے، الزام تراشی پسند نہیں ہے، تو اب آدمی اپنی مرضی کو دبا دیتا ہے. صحیح. اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے، اسے بالکل اسے پریس کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کے اوپر فائق کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کو اس کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے. تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدمی حلال کماتا ہے
اس سے اس کا گزارا تو ہوتا ہے، لیکن لگژریز اور سپر لگژریز یعنی تعیشات اور ڈبل تعیشات وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ حرام کی طرف جائے تو موجیں ہی موجیں، حرام کی طرف جائے گا تو پیسے بھی بہت ہے، تو عیاشیاں بھی بہت ہے، تو مستیاں بھی بہت ہیں، موجیں بھی بہت ہیں۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام کھانے والا مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اب اس کا اگرچہ دل کر رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کا دل کر رہا ہے، وہ اسے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو لگتا بھی ہے کہ میں کما لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جب وہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی ظہور ہوتا ہے، یہ عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اب زندگی کے جتنے افعال، جتنے اعمال ہیں، ان تمام کے اندر آدمی اسی اصول کو لگا لے، یہ میری رضا، یہ میرے رب کی رضا، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ کاروبار میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی شاپ کے اوپر 10 کسٹمر کھڑے، ادھر اذان مغرب ہو گئی، اب یا تو جماعت چھوڑ دے اور ان کو ڈیل کر لے، یا ان کو چھوڑ دے اور جماعت میں شرکت کر لے۔ اب دل کرتا ہے کہ کما لوں، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ جماعت میں شرکت کرو، تو اب یہ ان کو چھوڑ کے مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا کے اوپر ترجیح دے دی، تو یہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ معاف کرنے کو دل نہیں کرتا، آدمی کہتا ہے نہیں اب تو بس قیامت والے دن ہی جو ہے نا بات ہوگی، تو آدمی کا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند اب جب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے جذبات کو دبا لیتا ہوں اور اللہ کی محبت اور رضا کو اپنی رضا پہ ترجیح دیتا ہوں، تو اب یہ ترجیح دینا جو ہے یہ زندگی کے اندر محبت کا عملی مظاہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے مدنی پھول ہم نے حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس کی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آخری سوال ہے، وقت بھی آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، کہ اوراد و وظائف کیا یہ بھی محبت الہی کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں؟ بہت سارے وظائف کے بارے میں ہم سنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جب دنیا کے سارے کاموں کے لیے ورد وظیفے کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ورد وظیفے میں اصل تو دعا ہوتی ہے، اچھا، یعنی اصل آدمی دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ویسے تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا بھی حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس عمل کی محبت کا جو عمل تیری محبت تک لے جانے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا حدیث مبارک میں ہے، یا جیسے حدیث مبارک میں دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ، کہ اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک، کہ تجھے یاد کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور باقی اس کے لیے اوراد و وظائف تو بیسیکلی وہ اوراد و وظائف یہی ہیں۔ اب اس میں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پر، یعنی اسماء الہیہ پر غور کرے، عام طور پہ اوراد و وظائف جو ہے وہ انہی اسماء الہیہ کے ہوتے ہیں، جی جی، تو وہ جو ہم نے تفکر کی پہلے بات کی، جی جی، اب وہ تفکر جتنا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اوصاف کے اندر کرے گا، محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان، تو اب یہ جتنی بھی ہے مغنی، معطی، نافع، ان چیزوں میں جب ان اسماء کے اندر جب غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اوراد و وظائف بصورت دعا جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور خود آدمی اپنے طور پر بھی دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی دولت عطا فرما، سبحان اللہ، اسی محبت کے اندر جینے، اسی محبت کے اندر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو یوں اوراد و وظائف جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، بڑا ہی پیارا آج کا موضوع تھا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور جتنے بھی پہلو ہم نے بیان کیے سنے، اللہ تبارک و تعالی ان سب پہلوؤں کے مطابق ہمیں اس کی محبت کے لیے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ بڑا ہی بہترین ایک نسخہ کہہ لیجئے، ایک عملی طریقہ کہہ لیجئے، اچھوں کی صحبت
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صحبت، ایسے لوگ کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب عز و جل کا زبان سے بھی ذکر کرتے ہوں اور ان کے اعمال بھی اس چیز کے مظہر ہوں کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ایسوں کی صحبت ہمیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے محبت الہی تک پہنچا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں یہی فکر دیتا ہے، یہی یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنا لیجئے جہاں بھی آپ رہتے ہیں دنیا بھر میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل محبت الہی ملنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ مدنی چینل بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کو دیکھتے رہیے، وابستہ رہیے، مختلف مدنی جو سلسلے ہیں وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو اس کی محبت کے مطابق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، اگلے سلسلے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر بیان میں شامل رہوں گا تاکہ ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس بخاری شریف حدیث جو ہے اس کی پیروی کروں گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت میٹھا موضوع ہے۔
کہ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے ماں. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا، اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور جب ہمارے آنے کے مراحل شروع ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا کہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ 3 سال قید مشقت ہے، کم و بیش 9 ماہ وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر زندگی اور موت کے درمیان سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماں، یعنی اگر اس موقع پر بچہ پیدا ہونے کے موقع پر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کہلاتی ہے. پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے ہی رہتے ہیں. ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے دنیا میں جو بچہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں، اور اسے آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولیں ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. بستر پر بچہ کر پیشاب کر دے، بستر کی باری بھی بڑی لیٹ آتی ہے. ہمارے تو روز کے پتہ نہیں کتنے کپڑے تبدیل کیے ہوں گے، جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے تو کتنے کپڑے تبدیل کیے ہوں گے، بار بار دھلانا، بار بار کپڑے تبدیل کرنا، نجاستیں صاف کرنا ہماری. پھر بھوک لگی ہے تو کھانے کی ہم میں کہاں طاقت، یہ ہمیں کھلاتی، ہمیں پلاتی، ہماری پرورش کرتی. ہم روتے تو دوڑتی بھاگتی آتی، ہمیں گود میں بٹھاتی. ہمارا رونا اس کے دل، گردے، پھیپڑے، کلیجے سب کو ہلا کر رکھ دیتا تھا. ہماری تکلیف سے یہ روتی تھی، ہماری مسکراہٹ سے یہ کھل اٹھتی تھی. جو عورت دکھی ہوتی ہے نا، شوہر کا دکھ ہوتا ہے، گھر والوں کا دکھ ہوتا ہے، ایسی دکھی عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو گویا کہ وہ ان دنوں ایک سکھ کا سانس لیتی ہے، اور اس کے دکھوں کا بہت بڑا حصہ اس کی بیٹی کی یا اس کے بچے کی یا اس کی بیٹی کی مسکراہٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے میرا ایک تحفہ دے دیا اور میں اس میں خوش ہوں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کی ہتھیلی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نرم اور نازک ہونٹ دیکھ کر خوش ہوتی ہے. جب یہ ایک پہلی مرتبہ چھوٹی سی آنکھ کھول کر ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے دکھ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. پھر کبھی کہیں جا کر اس کے منہ سے نکلتا ہے ماں ماں ماں، تو بس اس وقت اس کی سمجھو کہ وہ مزدوری مل جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. سب سے پوچھتی رہتی ہے کہ اس کو اس وقت کیا دوں، اس کو کیا دوں، یہ دوں گی تو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، یہ دوں گی تو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی. یعنی بہت سارے گورے بچوں میں کالا بچہ رکھو اور وہ کالا بچہ جس ماں کا ہو، ماں کا بولو کہ تو ان بچوں میں جو سب سے خوبصورت لگے نا اس کو اٹھا لینا. وہ جا کر اٹھائے گی اپنے اس کالے بچے کو ہی، اسے اپنا ہی بچہ خوبصورت لگے گا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے. یہ ماں ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اپنی اولاد کو بڑی مشقتوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے، پالتی ہے، بڑا کرتی ہے. باپ کے اپنے کام ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع میں والد حضور نہیں ہے، آج ہمارے موضوع میں امی جان ہے، اماں جو ہے، ماں ہے. ماں دنیا مدر ڈے مناتی ہے، ہمارا تو روز مدر ڈے ہے. دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے، ماں کا ایک دن، روز ماں کے دن ہے. یار وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے؟ کیسے ماں کو نہ دیکھے یار؟
اتنا اجر و ثواب کس کو دیکھنے میں؟ جن کی ماں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں بھری، سنتوں بھری، عافیت بھری، سلامتی بھری عمر دراز فرمائے۔ اور جن کی ماں نہیں ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، جن کی ماں انتقال کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جس طرح ہمیں اس نے تکلیفوں سے بچایا، اللہ ہماری ماں کو کبھی قبر میں تکلیف نہ دے، اسے راحت و سکون دے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ ہمارے ماں باپ کے اللہ معاف فرما دے، اور ہماری ماں جنت کی اعلیٰ درجوں میں سیر کرتی رہے۔ ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اسے جنت کی نعمت و جنت کی راحت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہمارے ماں باپ پر جاری و ساری رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں پتہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک نوجوان جو بڑا خوبصورت تھا، شادی بھی کر لی، اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اب چونکہ وہ زیادہ بعض اوقات آدمی بیوی کو چاہتا ہے، وہ زیادہ چاہنے لگا، زیادہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی۔ مگر وہ عورت بھی عجیب تھی، اس کو اپنے شوہر کی ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب تھی وہ ساس بوڑھی، عموماً ساس بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہر ساس بوڑھی نہیں ہوتی۔ لیکن جس جیسے اولاد بڑی ہوگی تو ساس بھی بوڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ بوڑھی تھی، اتنی بری تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر ترس کھاتا، یعنی باہر کا آدمی ترس کھاتا ہے لیکن بہو کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ اور ایسی عمر میں نا عموماً ماں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی خدمت کی بڑی اس کو حاجت ہوتی ہے کہ بیٹا بھی میری خدمت کرے گا تو میری بہو بھی میری خدمت کرے گی۔ ایک امید ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے۔ میں نے ہمارے بچپن کی کیفیت آپ کو بیان کی کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا، اور اس پر ہماری ماں نے ہم پر کتنی شفقتیں و محبتیں جاری کی۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ بھی عجیب و غریب طبیعت کا مالک نکلا، ماں کی نہ خدمت کرتا، نہ اس کی وہ دل جوئی کرتا، نہ اس کے رضا کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا۔ اور ماں تھی کہ کبھی بیٹے کو شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹی مطلب بہو جو الٹا سیدھا بولتی برداشت کرتی، صبر کرتی، بیٹے کو نہ بولتی کہ ایسا کہیں گھر برباد نہ ہو جائے۔ اب چند سال گزرنے کے بعد بہو کی نفرت بڑھتی گئی، اور اس کا بڑھاپا بھی بڑھتا گیا۔ یہ عجیب ہوتا ہے کہ اس کو حاجت بڑھتی ہے تو وہاں نفرت بڑھتی ہے، جبکہ اس پر شفقت ہوتی، محبت ہوتی۔ اب عموماً بوڑھا آدمی زیادہ وقت نہیں اب گزارتا، تو کتنے دنوں کا مہمان، تو آدمی خدمت کر کے ثواب کمائے۔ لیکن بیٹا میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ ماں کو نفرت نہیں کرتا تھا۔ بیوی اس کو چڑھاتی تھی لیکن اس کے دل میں ماں کی نفرت نہیں آتی تھی۔ جب کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو باتیں ہوتی رہتی لیکن وہ اگنور کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ بیوی افسردہ بیٹھی ہے، اب تھا تو بیوی پر لٹو، پوچھا کیا بات ہے جو اس کی طرح خوش نہیں ہو؟ جواب دیا تمہاری بوڑھی ماں جو ہے نا، وہ جو گھر میں رہتی ہے،
اس کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اس گھر میں ہنسی مذاق کرے گا، کیا خوش رہے گا؟ اب بہت ہو گیا ہمارا، اب ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، اب یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی۔ اب بار بار بیوی ایک ہی بات کرنے لگی کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب یہ بھی بے بس ہو گیا، اندھیرے میں ماں کو کندھے پر اٹھا کر ایک جنگل میں لے جا کر اس نے پھینک دیا۔ اب جنگل بیابان جہاں خونخوار جانور۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی بن کر، اندھیرا تھا جنگل میں، سناٹا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہ اجنبی بن کر ماں کے پاس آیا تو وہ زار و قطع رو رہی تھی۔ آواز بدل کر پوچھنے لگا، اے بوڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا ابھی ابھی مجھے یہاں پھینک کر چلا گیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی شیر چیر پھاڑ کر نہ کھا جائے۔ اس نے کہا تم اپنے اس بیٹے کے لیے رو رہی ہو جس نے تم سے یہ سلوک کیا، بدسلوکی کی، تمہیں اٹھا کر جنگل میں جانوروں کے سپرد کر دیا، تم اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ اب جملہ سنیے اور پہچانیے ماں کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اور یہ جملہ ایک ضرب المثل بن گیا، یعنی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے سخت دل بیٹے نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو خطرناک جانوروں میں پھینک دیا، مگر ماں کی محبت کو سلام کہ اس جنگل میں بھی اپنی نہیں بلکہ اپنے بیٹی کی سلامتی کی فکر کرتی رہی۔ یہ ہوتی ہے میرے پیارے اسلام بھائیو ماں، کہ اولاد لاکھ تکلیف دے دے لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، لاکھ بیٹا ماں کو تکلیف دے لیکن ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر بیٹا روئے تو ماں کا دل کانپ جاتا ہے، بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے آ کر عرض کی، ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، مگر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ بولا جی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ چلے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ ماں کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جلنے دو گی؟ ماں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، آقا تب تو میں سفارش کروں گی۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی، یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بات جو عرض کرنا ہے ماں کی، ماں ہوتی ہے۔ جہاں یہ پتا چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا بیٹے کو مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، پتا چلا کہ یہ ماں کا نافرمان تھا، لیکن جب ماں کو یہ بتایا گیا کہ کیا یہ تکلیف جو تمہارے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ تکلیف تم برداشت کر سکو گی، تو ماں اپنی ان تمام نافرمانیوں کو بھول کے جو بیٹا میری کرتا تھا، بلکہ سفارش کر دی کہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں تاکہ بیٹے کو جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے، بیٹے کو میری تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور ہماری امی جان یہ گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہوا کرتی، یہ ماں ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ہوتی ہوگی، اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی رہتی ہوگی۔ ادب یہ ایک عورت ایک گھر میں کم از کم دو روپوں میں ہوتی ہے، دو اس کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے کسی کی بیوی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسی مظلومیت ہوتی ہوگی کہ اگر شوہر کی طرف دیکھتی ہوگی تو وہ کوستا ہوگا اس کو، بولتا ہوگا اس کو، نوکرانی سمجھتا ہوگا اس کو، ملازمہ سمجھتا ہوگا اس کو، اپنی زر خرید کنیز سمجھتا ہوگا اس کو، لونڈی سمجھتا ہوگا اس کو، اور دوسری طرف وہ اس کی ظلم و ستم سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو کر سانس لیتی ہوگی تو وہاں سے اولاد اس کو نوکرانی سمجھتی ہوگی، ملازمہ سمجھتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہوگی۔ یہ کرے تو کیا کرے یہ عورت؟ یہ ماں اپنے ماں ہونا دیکھتی ہے تو سوچتی ہوگی کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہوگی، یہ اپنا بیوی ہونا دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہے کہ کیا بیوی یہ ہوتی ہے۔ کتنی پستی ہوگی گھر کے اندر یہ۔ لیکن میں تو ماں کی بات کر رہا ہوں، میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب تم چھوٹے تھے، تم نہیں چل سکتے تھے، تم نہیں بول سکتے تھے، تم نہیں اٹھ سکتے تھے، تم کام کاج نہیں کر سکتے تھے، تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی، تمہارے لیے فیڈر لاتی تھی، اپنا خون پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، دودھ پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، تمہارے لیے تمہاری غذا کے مطابق جس سے تم ہضم کر سکو، کہ تمہارے دانت تو تھے نہیں، تم ہضم کر سکو تو تمہیں تمہاری ماں کھانا کھلاتی تھی تمہارے مطلب کا۔ اگر کچھ مرچی مسالہ تیز ہو جائے تو خود اٹھ کر دھو کر تمہیں آلو یا بوٹی کھلایا جایا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا منہ نہ جل جائے، اور اگر کوئی غلطی سے منہ جل جائے
تو اٹھ کر فوراً کوئی میٹھی چیز لا کر تمہارے منہ میں ڈال دیتی تھی کہ میرے بیٹے کی منہ کو، زبان کو اور ہونٹوں کو تکلیف نہ پہنچے. تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی. آج جب تم چلنے والے بن گئے، اٹھنے والے بن گئے، بولنے والے بن گئے، تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی؟ ماں بھوک لگی ہے ذرا دسترخوان لگانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر بچھا ہوا دسترخوان اور لگی ہوئی پلیٹیں اور اٹھے ہوئے برتن اور نکلا ہوا کھانا پلیٹ میں نہیں ملے گا؟ کیا زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی؟ کیا اولاد کا یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد نہیں ہو سکتی کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی ہو؟ ماں بیٹھی کیا ہے، میں تو اب سمجھانے کے لیے، ماں کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں کہاں بیٹھتی ہے بیچاری؟ اب لاکھ بولو نا ماں پھر بھی نہیں بیٹھتی. لیکن یہ اولاد آپ بولتے ہو کہ نہیں بولتے اس پر سوچئے کہ آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو. کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے؟ ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے، باپ کا مقام، باپ کا مرتبہ ہے. میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت، میرا موضوع صرف ماں ہے کہ ہم نے ماں کو گویا کہ گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے. ہم سارے افسر ماں ملازمہ، ہم سارے افسر ماں نوکر، ہم سارے آقا ماں کو کنیز بنا دیا، ماں کو لونڈی بنا دیا جن گھروں میں بنایا ہوا ہے. ایک کاش کہ ہمیں ماں کی خدمت کا جذبہ نصیب ہو جائے. گھر میں منہ چڑھا ہوا ہے، سارا غصہ ماں پر نکال دیا. اٹھانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے، کھلانے کے لیے جائے تو باتیں سنے، اتنی مشقتوں سے کھانا پکائے تو بھی باتیں سنے. یہ کیا بنا دیا؟ ماں بعد اوقات ماں جیسے نہیں، ہوٹل کا جو باورچی ہوتا ہے فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں محبت و پیار میں گھر میں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن میں وہاں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر ماں سکون کا سانس نہیں لیتی، تسلی نہیں ہوتی اس کو، راحت نہیں ہوتی اس کو. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو ترستی ہے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کی شفقت و محبت اور رحم کو ترستی ہے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں جب اپنے اولاد کی بیٹے کی شادی کرتی ہے اور وہ بہو گھر میں لاتا ہے تو گویا کہ ایک اور گھر میں آقا کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے ظلم و ستم سہے گی. میرا موضوع بہو کی مظلومیت بھی نہیں ہے، میرا موضوع ساس بھی نہیں ہے، میرا موضوع صرف ماں ہے. یہ عورت کبھی بہو بھی ہے، یہ عورت کبھی ساس بھی ہے، یہ عورت کبھی ماں بھی ہے، یہ عورت کبھی بیٹی بھی ہے. عورت کے کئی صورتیں ہمارے معاشرے میں بنتی ہیں، لیکن ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے؟ دل سے تو بولو یار، ہمارا موضوع کیا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے، وغیرہ دل میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ماں. ماں جب یہ چلی جاتی ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت چلی گئی، کیا نعمت چلی گئی. ماں کی قدر و منزلت پر ایک مجھے واقعہ ملا تھا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور آپ سے بیعت ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے قافلے میں خاتون تھی جسے فلاں نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اس خاتون کو اس کے خاندان والوں میں چھوڑ دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
آخر کس وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی؟ ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں بہت بوڑھی تھی، ایک ڈرانے والے منادی آواز ندا دینے والے نے اس کی قوم میں آواز لگائی کہ دشمن تم پر آج رات حملہ کرنے والا ہے، اس لیے تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر نکل پڑی۔ جب وہ تھک کر چور ہو جاتی تو اپنی ماں کو نیچے بٹھا دیتی، پھر اپنا پیٹ ماں کے پیٹ سے چپکا دیتی، ماں کے پیروں تلے اپنے دونوں پیر رکھ دیتی تاکہ ماں کے پاؤں شدید گرمی سے جھلسنے نہ پائیں۔ چنانچہ وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے نجات پا گئی، یعنی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیسی ماں کی خدمت کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، ایک اور نوجوان بیٹا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ کار چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی کار کا کسی ٹرک سے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچے، پیٹرول کی ٹنکی پھٹی اور کار میں آگ لگ گئی۔ یہ چند لمحات کی بات تھی کہ آگ نے اس کی کار کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ جو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں سڑک پر بڑا ہجوم ہو گیا، لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا۔ کچھ لوگوں نے مل کر نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کی تو سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ تو جھلس سے ختم ہو گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ لیکن عجیب منظر تھا، لوگوں کی زبان سے اللہ سبحان اللہ کر کے صدائیں نکلنے لگی۔ کیا ہوا؟ آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، اتنا زبردست حادثہ ہوا پھر بھی نوجوان بالکل صحیح سلامت گاڑی سے نکلا۔ اور یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی تو چہرے پہ خوشی آ گئی نا، آگ جل گئی، اتنا خطرناک سنے ہوا، کچھ ہوا ہی، یہ سیدھا سلامت باہر آ گیا۔ جب نوجوان قریب آیا سب کے تو لوگوں نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا کام کیا بھائی، تیرا سا کون سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ اور اتنے خطرناک حادثے سے تجھے بچا لیا؟ جواب دیا کہ میں جہاں کام کرتا ہوں تو وہاں آج مجھے تنخواہ ملی، تو میں نے وہ تنخواہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ دے دی۔ ماں یہ تنخواہ ملی، یہ تو رکھ۔ ہائے ہائے، میری والدہ کو بہت خوشی ہوئی، یعنی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے بیٹے نے آج تنخواہ آ کر میری جھولی میں ڈال دی۔ وہ بے حد خوشی ہوئی کہ بیٹے کی محبت، بیٹے کی چاہت اتنی تھی کہ اپنے سارے مہینے کی محنت کی تنخواہ ڈال کے جیسے میری جھولی میں ڈال دی۔ تو میری ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں دینے لگی، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ میرے بچے کو، میرے لختے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اب بس میرا گمان یہی ہے کہ میری ماں کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو میں کھڑا ہوں، میرا گمان یہی ہے کہ میں اپنی ماں کی دعا کی برکت سے سلامت کھڑا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کی عزت، ماں کا احترام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ماں کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے کہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔
حضرت طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے قدموں میں پڑے رہو، تمہارے لیے جنت وہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے پر اس کی ماں اور باپ کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر تو ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کر لے تو وہ تیرے لیے جنت ہیں، اور اگر نافرمانی کر کے ناراض کر بیٹھے تو تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ کتنی خوبصورت انداز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ایک مقام و مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ تو ان کو خوش کر لے تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور تو انہیں اگر ناراض کر دے تو یہ تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے کیا اولاد کے دل میں جگہ ہوگی، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں۔ ابھی میں اس موضوع کو آگے لے کر نہیں اتنا بڑھتا، آئیے پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عدنان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ماں کو راضی کرنے کے لیے بیٹا کس قدر کوشش کرے اور ماں مطمئن نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کو راضی کرنے کے لیے اولاد کیا کرے؟ ماں نے تم کو راضی کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ ماں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہاں تک صراحت فرمائی ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ واجب ہے۔ یعنی وہ ایک تو ہے بات ماننا کہ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے تو ماں باپ کی بات مانی جائے۔ ہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کریں گے تو وہاں نہیں مانی جائے گی۔ تو جہاں ماں باپ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت ہم پر لازم ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی ایسے اعمال، ایسے افعال کرے جس سے ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہو۔ ایک تو بات ماننا ہے نا، مگر ایک ہوتا ہے ماں کو راضی کرنا، ایک راضی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر جا رہے ہیں، گھر جاتے تھے راستے میں کوئی فروٹ والا ملا، آپ کو اچھا سا تازہ تازہ فروٹ لے گئے اور بولا، اور نیت کریں صلہ رحمی کی نیت کریں، حسن سلوک کی نیت کریں، ماں کا دل خوش کرنے کی نیت کریں، انشاءاللہ ثواب اتنا ملے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نیت کریں اور ماں کو بولے کہ ماں آپ کے لیے فروٹ لایا ہوں۔ اب فروٹ تو آپ گھر میں ویسے ہی لے آتے، لا کر تھیلی رکھ دیتے۔ مثال کے طور پر آپ نے کیلے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں، کیلے لیے، کیلے کی تھیلی لی، آئے دروازہ کھلا، لا کے کچن میں اپنے کیلے کی تھیلی رکھ دی، چلو رکھ دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ دروازہ کھلا، کیلے کی تھیلی رکھی، کیلا نکالا، ماں کے پاس گئے، ماں کیلا لایا ہوں، کھاؤ گی؟ اب کیلے کا چھلکا اتارا، ماں بولا کھلا دے، ماں میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ جس طرح آپ بچپن میں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، آج آپ میرے ہاتھوں سے کھاؤ۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ بھی تو نہیں، ایک نارمل ہے۔ مگر یہ کیلا جو ماں آپ کے ہاتھ سے کھائے گی، کبھی سوچا ہے کہ جب یہ کیلا اس کے گلے کے ذریعے اندر اترے گا تو اس کے دل کی دعا کتنی باہر نکل رہی ہوگی؟ کبھی تصور کیا ہے آپ نے اس کا؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ ماں کو اس طرح خوش کیا جاتا ہے۔ کبھی عید کے موقع پر، کبھی اس کسی موقع پر
کوئی چادر لے گئے، کوئی کپڑا لے گئے، کوئی اور ایسی چیز لے گئے جو ماں کو پسند ہوتی ہے. ماں، والد کے لیے بھی اسی طرح اس نے سلوک کرنا ہے. اپنا موضوع ماں ہے. اپنا آج کا موضوع ماں ہے. کیا ہے؟ آج کا موضوع کیا ہے؟ چینل کے ناظرین بولیں آج کا موضوع کیا ہے؟ ماں. کیا ہے؟ ماں. امی جان، پیاری امی جان، اماں جان. تو یوں ہے، آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، امی کو نکال کے دے دیا. نارمل امی بھی نکال کے کھا لیتی، آپ نے نکال کے دے دیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دسترخوان پر دیکھا پانی نہیں ہے، پانی لا کر دیا، امی آپ کے لیے میں پانی بھر کے لایا ہوں. نارمل سی چیز ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ نارمل سی چیز ہے، صرف توجہ کیا جاتا ہے. امی آپ بیٹھو، میں دسترخوان اٹھا لیتا. نہیں اٹھا. نہیں بیٹا میں اٹھا، میں بھی اٹھاؤں گا نا. اب تو میری ماں ہونا. اور یہ جملہ بولنا، آپ نے کیا بولنا ہے؟ اب تو میری ماں ہونا. یہ نہیں نکلتا آپ کے منہ سے. نکلتا ہے؟ کتنی دفعہ نکالا ہے بتائے؟ نہیں امی آپ تو میری ماں ہونا، آپ بیٹھو، آپ نے میری بڑی خدمت کیا بیٹا. ارے بولنے میں کیا ہے یار؟ کون سا جھوٹ بول رہے ہو آپ یار؟ کون سا جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا ماں نے خدمت نہیں کی؟ کبھی زندگی میں آپ کے 40 سال گزر گئے، کبھی ماں کو بولا ہے ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ماں اب میری باری ہے؟ یہ جملہ بولا آپ نے؟ اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا، ماں کے حسن سلوک کا، ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟ باتیں سنائیے، کبھی اس کا دل خوش کیا؟ جھاڑا ہے کبھی محبت کی، تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ ارے اس کے نوالے لیے ہیں، کبھی اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ کبھی ماں کہہ کر قدم پکڑ کر کبھی قدم دبائیں، پاؤں دبائیں؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کے تلوے دبائیں. ماں آپ کے تلووں میں درد ہو رہا ہوگا، پورا دن آپ یہاں دوڑی ادھر دوڑی، یہ کام وہ کام، ماں تھک گئی ہوگی، بیٹھو میں آپ کے پاؤں دبا دو. کبھی بولے ہم لوگ؟ ہمارے منہ سے نکلا ہے؟ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے بچے 2 سال 3 سال کے، کہتے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، ماں آپ کے پاؤں دباتی تھی. جب آپ 2 3 4 سال کے تھے نا، ماں کے پاؤں دباتی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنی اولاد کے پاؤں دباتی ہے. بیٹی ہو چھوٹی یا بیٹا ہو چھوٹا، ماں پاؤں دباتی ہے. لیکن کبھی اس بیٹی نے ماں کے پاؤں دبائے ہوں گے؟ نا. صرف 2 بول ہی تو بولنے ہیں یار، صرف 2 بول بولنے ہیں. یقین مانیے، مطلب آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ میرا جو تکلیف یہ ہے کہ آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ کہ ماں آپ نے ہمارے لیے بہت کوششیں کی ہیں، آپ نے بہت محنت کی ہے. ماں اتنا پکاتی ہو، کبھی یوں بیٹھ کر امی آج تھکی نہیں، آپ آج تھک گئی ہوگی آپ، یہ 2 جملے بولو گے نا، یقین مانو اس کے پورے دن کی تھکن اتر جائے گی. یار کیا ماں ابھی آپ نے؟ مطلب پورا دن تو خالی سوتی رہتی ہے، پورا دن تو ماں سوتی رہتی ہے، تو یہ خالی خالی بڑا ہو گیا ہے. تیری ماں سوتی تھی اور تو بڑا ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی تو بڑا ہو چکا تھا. سوچیے تو صحیح یار، آپ ذرا سوچیے کہ آپ ماں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں. ماں کو ایسا کون سا جملہ بولتے جس سے ماں خوش ہو جائے؟ آپ فون کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے امی سے بات کرتے ہیں، کبھی بولا امی سے تو بات کرا دو یار، امی سے 2 باتیں کر لو. امی نے فون کیا تھا، میں نے کہا چلو آپ کی آواز سن لو. صرف بولنا کیا ہے آپ کو؟ یہی تو بولنا ہے یار. امی پوچھے کہ بیٹا کیا کام ہے؟ بس آپ کی آواز سننی تھی. کیا ہوا؟ اس کے دل میں خوشی کتنی داخل ہوئی ہوگی یار. ایک مٹھائی اس کے منہ میں اتنی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی جتنی آپ کی بات اس کے دل میں مٹھاس پیدا کر دے گی. ایک میٹھی بات ہی تو کرنی ہے ماں سے، میٹھا بولی تو بولنا ہے ماں کے ساتھ. پھر بولو کہ ماں راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی. ماں کو راضی کرنے کے بول ہی ہمیں نہیں آتے، ماں کو راضی کرنے والے مزاج ہم کو نہیں آتے. اور اب آج کو سوچے کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے میں ماں کو مناتا ہوں، تو اب یہ سوچے کہ آج تک ماں کو دکھایا کتنا ہے. تو بعض اوقات ماں کو دکھ اتنا دے چکے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی زخم بھرتا نہیں ہے. زخم اگر گہرا ہو تو اس کا علاج طویل ہوتا ہے. پھر میٹھے بول کے مرہم دیر تک لگائیے
تب جا کر ماں کی تکلیف ختم ہوگی اور اس کے دل سے دعائیں نکلا کریں گی. میں نے تو کوشش کی تھی، بیان سنا تھا، اپنی ماں کہاں مطمئن ہوتی ہے. ارے ماں مطمئن ہی تھی، اور ماں مطمئن ہی رہتی ہے. ماں وہ کیا ہو گیا؟ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب تک سانس ہے میری یا میری ماں کی، جب تک سانس ہے میں نے اپنی ماں کو راضی کرتے رہنا ہے آخری سانس تک. یا ماں کی آخری سانس ہوگی یا میری آخری سانس ہوگی، ہم نے ہماری ماں کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا. یعنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. اے بچوں، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. ماں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے. اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے. ماں گھر کی ملازمہ نوکرانی نہیں ہو. آپ کی اولاد بڑی ہو گئی، آپ بیٹھو نا، ہمیں نا بچیاں خدمت کریں، بچے خدمت کریں. بٹھائیے اس کو ایک جگہ پر. پھر دیکھیے آپ کو سکھ برسات کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ. سکون اور راحت آپ کے قلب پر طاری ہوگی. گھر میں امن ہوگا، محبت ہوگی. ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو. جس گھر میں ماں کو سکھ ملے، ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا. جس گھر میں ماں کو سکھ ملتا ہو، جس گھر میں ماں کو راحت ملتی ہو، وہاں بے سکونی کا کام کیا. کہ یہاں ماں ہے، دعا کا دروازہ ہے. جب اس کی دعا نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، اور جب اس کی بددعا نکلتی ہے نا تو پھر رکتی نہیں ہے. اس کی بددعا سے ڈرے اور اس کی دعا لیتا چلا جائے. مگر اس کو بس احساس دلائیے کہ آپ ہماری ماں ہو. اس کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ اسے قربانیاں دی ہیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے، آنے والی بیوی جس گھر کی بہو ہے اس کو احساس دلائیے کہ میری ماں نے میری پرورش میں کتنی مشقت کی. ٹھیک ہے وہ بھی آئی ہے، اس کی بھی ماں تھی. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی اتنی قدر نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ کر سمجھے کہ ماں کسے کہتے ہیں. بیٹا اگر آپ اپنے آنے والی بیوی یعنی جو گھر کی بہو ہے اس کے سامنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو پھر کل بہو کو بھی زبان ملے گی. اور اگر آنے والی دیکھے گی کہ بیٹا نظر تک نہیں اٹھاتا، زبان اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. نظر نہیں اٹھتی اس کی ماں کے سامنے، ماں کے سامنے حکم نہیں. اب جب بیٹی وہ بہو دیکھے گی گھر کی کہ بیٹا ماں کے سامنے حکم نہیں چلاتا، اس کی ہمت ہے جو اب اس کی ساتھ کے سامنے حکم چلائے گی؟ نہ، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر گھر کا نظام بھرم دھرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بیٹے کی لاپرواہی شامل ہو. پھر دونوں مل کر تکلیف دیں گے. وہ ماں کو تکلیف دے رہا ہوگا تو وہ ساس کو تکلیف دے رہی ہوگی، اور پھر گھر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. تو یوں ایسا کیجئے کہ خوش کیجئے. بس نہیں ہے مطمئن نہیں ہو رہی تو اب ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ راضی کرتے رہیے، اللہ کی رضا پر نظر رکھیے. بس ماں کو ناراض کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں اور ماں کو راضی کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں. جو ناراض کرنے والے کام ہیں، جو دکھ دینے والے کام ہیں، جو تکلیف دینے والے کام ہیں، اس کی فہرست بنائیے. سوچئے کون کون سے میرے کام ایسے ہیں جس سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور سوچئے کون سے ایسے کام ہیں جس سے میری ماں کو راحت ہوتی ہے. جو راحت دینے والے کام ہیں اس کو اختیار کیجئے، جو تکلیف دینے والے کام اس کو نکال دیجئے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں سلام کے بعد میں محمد عاطف اتاری کوٹ غلام محمد سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب، دنیا میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ اس خدمت سے محروم ہو چکے ہیں. جب وہ حیات تھے
میرے بھی والدین کا انتقال ہو چکا ہے. اب وہ نہیں ہیں تو کیا ہم ان کی قبور کی زیارت کر کے وہاں پر اصالہ ثواب کر کے کوئی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. ماں باپ دنیا میں ہوں تو یقیناً ان کی خدمت کر کے بندہ جنت کی طرف بڑھے، لیکن ماں باپ کا تو میں یہ فیضان کہوں گا کہ اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تب بھی ان کو راضی کرنے کے لیے معاملات رہتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے. دیکھیں ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ایسا نظام بن گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ عمل کرے جو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. اولاد کی بخشش ہو رہی ہے کہ ماں باپ جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے جمعہ کو. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے. واہ، یہ جمعہ کی فضیلت ہے لیکن یقیناً اس میں ماں باپ کا بھی فیضان ہے کہ دونوں میں والدین ہیں، دونوں میں والدین کا ذکر ہے. ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں. اور ویسے بھی دنیا میں ایسا مطلب کہ اہل قبر کہ جو دنیا میں جس سے زیادہ رغبت و محبت رکھتا تھا، جب وہ اسی قبر پر آئے تو اس کو زیادہ راحت و سکون نصیب ہوتا ہے صاحب قبر کو. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ایسے کئی افعال ہیں جس کو کرنے سے ماں باپ کو بھی راحت و سکون نصیب ہو سکتا ہے اور اولاد فرما بردار اولاد کے زمرے میں آتی ہے اور اس کو بہت ساری رحمت و برکتیں بھی نصیب ہوتی، جیسا کہ میں نے روایت سے بھی عرض کیا. اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ایک گھرانے کا واقعہ میں نے پڑھا، اسی طرح وہ میاں بیوی مل کر ماں کو تکلیف دیتے تھے. وہ ایک بہو تھی اور ایک بیٹا تھا. ماں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ بیٹے کو بڑا کیا تھا. باپ کا تو انتقال بچپن میں ہو گیا تھا لیکن ماں جیسے تیسے ادھر ادھر کے کام کر کے بھی اس نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، شادی کی. شادی کرنے کے بعد اولاد خوشحال ہوئی، اس کے یہاں بیٹا ہوا. اب پھر دادی کو اور کیا چاہیے؟ دادی کی تو موج لگ گئی اور بچہ بھی دادی سے بہت محبت کرتا تھا. لیکن بات وہی تھی کہ بہو کو ایک آنکھ بھاتی نہیں تھی ساس اور شورتا تھا. وہ بیوی پر لٹو تھا ماں کے مقابلے میں. بیوی کے حق ادا کرنے لیکن ماں کی نافرمانی تھوڑی کو کرنی ہے. بس وہی ہوا کہ ماں اور وہ گھر میں مسئلے، بیوی نے کہہ دیا کہ اس گھر میں رہوں گی تیری ماں رہے گی. جا کر ماں سے وہ باتیں بھی کرتا. ماں اس کا منہ دیکھتی رہتی کہ اب اس لیے بڑا کیا تھا کہ اب یہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کا سفارشی بن کر میرے سے لڑے گا. حق بات حق انداز میں، نرم انداز میں اور ماں کی عزت و مرتبے کے مطابق کرنی چاہیے. لیکن ماں ہے، یہ مت بھولیے، یہ آپ کی ماں ہے. بس نظریں جھکا کر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اگر کوئی اپنا موقف جائز بات جائز طریقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ماں کے مقام و مرتبے کو داؤ پہ مت لگائیے. مگر وہ بدتمیز تھا. اولاد بعض اوقات بہت بدتمیز ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو وہ بھی بدتمیز تھا. ماں سنتی رہتی. ایک دن کیا تھا، تنگ آ کر ماں کو بولا ماں چلو چلتے ہیں، آپ کو میں ایک جگہ لے جاتا ہوں. تو
पूरी फैमिली गई, माँ भी खुश कि चलो आज बेटा और बेटे का बेटा और बहू भी साथ है। गए एक इमारत के अंदर, उतरे, माँ को अंदर ले गए, माँ को बिठाया, बोला माँ बैठो मैं अभी आता हूँ। फार्म वार्म भरा, गाड़ी में बैठे चले गए। एक कोई आया तो माँ ने पूछा बेटा कहाँ है? बोला बेटा तो छोड़ गया। बोला कहाँ? बोला ये ओल्ड हाउस है, ये ओल्ड हाउस है, अब आप यहीं रहो। अब जो मां के दिल से निकली होगी वो आप समझ सकते हैं। जब वापसी पे बड़े खुश थे मियां बीवी कि चलो आज जान छुट्टी, तेज रफ्तार कार भाग रही है, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मियां बीवी दोनों गए, बच्चा सलामत। तो कहीं मां की दुआ हिफाजत करती है और कहीं मां का दिल दुखना आपको तबाह बर्बाद करके ना रखते। कि एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी कि सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, फरमाते हैं सब गुनाहों में से जिसकी सजा को अल्लाह ताला चाहता है रोजे क़ियामत तक मौखर कर देता है, यानी दुनिया में सजा नहीं देता, क़ियामत के रोज के लिए वो सजा मौखर कर दी जाती है जिस गुनाह की रब चाहता है, सिवाय मां बाप की नाफरमानी के, कि इसके मुर्तकीब को अल्लाह ताला इसी जिंदगी में मरने से पहले सजा दे देता है। यह है मां बाप की नाफरमानी का नतीजा, जिसको आज फी जमाना शायद औलाद समझने के लिए भी तैयार नहीं है और मां और बाप के मर्तबे को समझने के लिए तैयार नहीं है। वरना ये ओल्ड हाउस ना बनते, कम से कम मुसलमानों के मुल्क में तो ना बनते और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो ना बनते। और जिनकी औलाद ही नहीं है, जो बेचारे बिल्कुल है ही नहीं कोई दुनिया में, उनका कोई ठिकाना बना होता तो एक अलग मैटर होता है। लेकिन क्या बोलूं, जिंदा औलाद के लावारिस मां बाप तो नहीं बोल सकूं कि औलाद जिंदा है। चलो बेटियों पर शादी के बाद हम कोई बड़ी कंप्लेन नहीं करते, तो बात से खुशनसीब दामाद होते हैं जो सगा बेटा नहीं पालता लेकिन खुशनसीब दामाद होता है जो अपने जो इनको कोई ना कोई छत या शेल्टर दे देता है। और वो नसीब वाली बेटी होती है जिसको ऐसा प्यारा शोर मिला हुआ होता है और मां को ऐसी बेटी और ऐसा दामाद मिला हुआ होता है कि बेटा और बहू उठाकर बाहर फेंक देता है तो दामाद और बेटी उसके लिए कुछ ना कुछ किफालत का इंतजाम कर देते हैं। ऐसे भी आपको घराने मिलेंगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को, शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को कि जिसके मां बाप या तो ओल्ड हाउस, तू जिंदा है, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है और तेरे मां बाप ओल्ड हाउस के अंदर एड़िया रगड़ रहे। हमारे इस टाइम पे ओल्ड हाउस गए थे, ईद के रोज भी ओल्ड हाउस गए थे और बकरा ईद में भी ओल्ड हाउस जाएंगे हमारे इस्लामी भाई। इंशाल्लाह हम खाना लेके जाएंगे ओल्ड हाउस, हमारे इस टाइम पे खाना लेके जाएंगे, खाना पका कर जाएंगे और इनके साथ इंशाल्लाह ईद गुजारेंगे, इनके साथ खाना खाएंगे। तो हाँ, ईद के रोज भी गए थे हमारे इस्लामी भाई ओल्ड हाउस, जो मीठी ईद गुजरी। तो हमारे वो बापू बता रहे थे कि एक बाप को हमने देखा कि उसकी नजर दरवाजे से नहीं हटती थी। ईद का दिन था ना, उसकी नजर दरवाजे से नहीं हटती थी, इसी उम्मीद पर कि शायद बेटा आज आ जाएगा। जब से छोड़कर गया है बेटा मुड़कर नहीं आया ओल्ड हाउस में। बाप की नजरें दरवाजे से लगी हुई है। और एक के बारे में हमारे बापू बता रहे थे कि हम जब तक बैठे रहे उसके आंसू नहीं रुकते थे, रोता रहता था। ये हाल तो बाप का है। चाहे हमारे इस्लामी भाई तो उस जगह जाएंगे ना जहां बाप होते हैं, मर्द होते हैं, वहां का हाल तो हम कैसे बयान कर सकते हैं कि जहां मां होती होगी, वहां तो औरतें होती हैं। हो सकता है कि इनको संभालने वाले भी औरतें होती होंगी। वहां तो इस्लामी बहनें जाएं तो पता चले कि माओ का क्या हाल है। उसका तो हाल अजीब होता, कलेजा मुंह को आता होगा उसका। 3-3 साल तक इसकी परवरिश की थी, 10-10 साल तक इसको पाला था।
دروازہ کھول کر سیڑھی اتر جاتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بیٹا. سیڑھی اترتا تھا تو ڈر لگتا تھا میرے بیٹے کا پاؤں نہ پھسل جائے. گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا تو بیٹا سنبھل کے بند کرنا تیری انگلی نہ آ جائے. دراز کھولتا تھا تو چیخ نکلتی تھی کہ دراز میں انگلی آ جائے گی تو بیٹے کو تکلیف ہو جائے گی. کچن میں جانے نہیں دیتی تھی کہ بیٹا آگ نہ لگ جائے تجھے, چولہے سے تکلیف نہ پہنچ جائے. پتیلی نہیں اٹھانے دیتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے. نوالا گرم منہ میں نہیں ڈالتی تھی کہ میرے بیٹے کی زبان نہ جل جائے. آج اس ماں کو تمہاری پرورش کا ایک لمحہ یاد آتا ہوگا جو اولڈ ہاؤس میں بڑی تمہارا انتظار کرتے ہوگی. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا. بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں, بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. میری ماں, میری ماں. اپنی ماں کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو. اگر ماں کو پرائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے تو اٹھا کر لے آؤ. اگر کوئی ایسی بہو چینل پر ہو جس کی وجہ سے بیٹے نے ماں کو اٹھا کر نکال دیا ہو تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ان دونوں ماں بیٹوں پر رحم کر تو دونوں کو ملا دے. صبر کر لیجئے, برداشت کر لیجئے, اور اس بوڑھی ماں کو اپنی اولاد کی شفقت و رحمتوں میں
زندگی کی آخری سانسیں لے لینے دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کل بڑی ہو کر تمہیں بھی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے کہ جیسی کرنی پھر ویسی بھرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے والد اولڈ ہاؤس میں ہیں، ایک کاش یہ اولڈ ہاؤس ہی ویران ہو جائے اور یہ ماں باپ اپنی اپنی اولاد کے گھروں میں چلے جائیں. اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے دل کا سکون بنے. کتنے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے پوتا پوتی نواسا نواسی کو دیکھنے کو ترستے ہوں گے. تم عید کے دن کی خوشیاں مناؤ، وہ عید کے دن دروازوں کی طرف نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہوں گے. ہمارے بچے آئیں گے، ارے سالوں گزر جاتے تم ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہو. اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کو بے چین کر دیتے تھے. کہاں چلا گیا؟ کہیں باتھ روم میں گر نہ گیا ہو، کہیں گیلری میں چڑھ نہ گیا ہو، کہیں چھت پر چڑھ نہ گیا ہو، کہیں سڑک پر نکل نہ گیا ہو، کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو. ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی اذیتوں کے ساتھ تمہیں پرورش کی، تمہاری پرورش کی، اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو. تکلیف دیتے ماں باپ، یہی کہو گے نا، تکلیف دیتے. برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. مگر خدا کا واسطہ انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل مت کرو، انہیں در در کی ٹھوکروں پر مت ڈال دو. وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. سیدھا کفن چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں، چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. یاد کرو جب تمہیں نوکری پر جانا ہوتا تھا، تم 9:30 بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹفن تیار کر کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں بھوکا نہ. دوپہر کا کھانا، تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا.
صبح کا ناشتہ تیار، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں، اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی۔ آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نیوالے کھانے کو ترستی ہوگی، اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی۔ کیا جواب دو گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو۔ تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لو گے؟ یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی۔ اتنے ارمانوں سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا۔ خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، بات اس ہی پر موقف نہیں ہے، بس ماں کی قدر کریں، ماں کی عزت کریں، ماں کا احترام کریں۔ اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو، پلیز لے آئیے، کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے۔ آپس سے بچے مل کر مشورہ کریں، مشورہ بھی کیا کریں، بس اللہ جسے توفیق دے گا وہ لے آئے گا۔ کچھ مدنی سوچ بنائیے، مدنی سوچ بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی سوچ بنائیے، سچے عاشق رسول والی سوچ بنائیے۔ بڑا پیارا واقعہ امیر سنت نے بیان کیا، اگرچہ فرماتے تھے ہو سکتا فرضی ہو۔ ایک باپ نے کہ 3 بیٹے تھے، باپ تو بوڑھا ہو گیا تھا، دوست ملنے آیا تو وہ بھی اس کی بھی عمر بڑی ہوئی ہوگی، بس وہ تازی تازی اپنی داڑھی پر شیو کر کے داڑھی منڈ کر بیٹھا ہی تھا بوڑھا باپ، 60-65 سال کی عمر ہوگی۔ دوست نے آ کر پوچھا گا اور کیا حال ہے، بتاؤ کیسے ہو، ٹھیک ہو، بچوں کا کیا حال ہے؟ 3 بیٹے ہیں، ایک فلاں جگہ پر ٹی وی کا پروڈیوسر سائٹ بنا ہوا ہے، اور ایک نے بھی کوئی میڈیا کے فیلڈ پکڑی ہوئی ہے، تیسرا تھا وہ اب مولانا ہو گیا ہے، مسجد کا امام ہو گیا ہے۔ بولے ہیں مولانا ہو گیا، مسجد کا امام ہو گیا، کیا ہو گیا تم کو؟ نکال نہیں دیا اس کو گھر سے باہر مولانا کو؟ تو بوڑھا باپ کہنے لگا کہ کیا نکالوں، وہ 2 تو مجھے چھوڑ کر بیٹھے، مجھے تو پال بھی یہی رہا ہے مولانا میرا، وہ تو ملنے بھی نہیں آتے، کبھی کبھی ملنے آتے تو روز میرے سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرا تو خرچہ بھی یہی چلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی سنتوں بھری تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو ناراض نہیں کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ناراض کر بھی بیٹا ہے تو اب سے معافی مانگ لے گا۔ ہو سکتا ہے آج کئی اولاد، کئی بیٹے بیٹی اپنی ماں سے معافیاں مانگنی چاہیے، اگر نہیں مانگا تو مانگنی چاہیے۔ چھوٹے بڑے جو بھی مدنی منع مدنی منیاں بیٹے بیٹیاں اگر مجھے سن رہے ہیں اور آپ کی ماں ہے آپ کے پاس، تو اب بھی اسی وقت ماں کی طرف منہ کر لو، شرماؤ نہیں، مت شرمائیے، منہ کر لیجئے، ہاتھ جوڑ لیجئے، اللہ امی معاف کر دو، ماں معاف کر دو، کر لیجئے، میسج کر دیجئے، ٹیلی فون کر دیجئے اگر ماں قریب نہیں ہے تو، اتنا ہی میسج کر دیجئے، ماں مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دیجئے، انگلش میں کر دیجئے، او مائی مدر پلیز فارگیو می، اے میری ماں مجھ سے درگزر کر دے، مجھے معاف کر دے، کر دیجئے، ماں کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ جنت میں بڑا مقام ملے گا۔ اللہ نے چاہا ماں راضی ہوئی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ماں راضی تو انشاءاللہ مرتے وقت آپ کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا۔
اگر ماں راضی ہوئی، باپ راضی ہوا، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی عمر میں برکت، آپ کی جان میں برکت، آپ کے مال میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے معمولات میں برکت، آپ کی عزت میں برکت، عزت بھی ملے گی۔ ماں ناراض ہو جائے نا تو عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، رسوائی گلے پڑ جاتی ہے، بہت تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنتوں بھری تربیت کرے، ان کو ان انگریزی تعلیم کا غلام مت بنا دیجئے، ورنہ یہ آپ کی قدر، آپ خود اتنی کوشش کر کے گویا کہ اپنے بچوں کو اپنی ہی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں، خرچہ کر کے، یہ سب کچھ کرا کر۔ اس کو مذہبی تعلیم دیجئے، دینی تعلیم دیجئے، سنتوں بھری تعلیم دیجئے، نیک تعلیم دیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھیجیے، ہفتہ وار اجتماعات میں بھیجیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیے، دار المدینہ میں داخلہ دلائیے، جامعۃ المدینہ میں عالم بنائیے، تربیت گاؤں پر بھیجیے۔ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی آپ کے محلے میں، علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں، اس میں بھیج دیجیے، فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجیے، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے، مدنی چینل دیکھیے، دکھائیے، یہ گناہوں بھرے چینل مت دکھائیے۔ کہتے ہیں ڈراموں میں بھی بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گناہوں میں، ڈراموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے، فلموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے دوستوں اور ایسے ملنے والوں کو بھی خیر آباد کہہ دیجئے جن سے ملنے سے آپ کے دل سے آپ کے ماں باپ کی قدر و منزلت کم ہوتی ہو۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سول فقہ سے عرض کر رہا ہوں، نگران میں شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والدین تو ہمارے فوت ہو گئے، ان کی قبریں بھی پاکستان میں ہیں، اب جو ہم جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نگران شورا کا ماشاءاللہ بہت زبردست موضوع ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شہادت بہت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کیجیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ توفیق دے تو مسجد بنا دیجیے، کوئی مدرسہ، تو کوئی عالم کے اخراجات اٹھا لیں، تو کوئی حافظ کے اخراجات اٹھا لیں، کوئی بھی ثواب جاریہ کی کوئی ترکیب بنا دیں۔ بس کسی کو قرآن شریف ہی پڑھنے کے لیے دے دیا آپ نے کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا تو میری ماں، یہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی بھی ایسا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ والد اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ یہ بھی ماں باپ والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنے جیسا ہی ہے، تو اس طرح کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے۔ نماز پابندی سے پڑھیں، ظاہر ہے کہ اولاد کے اعمال ماں باپ کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ماں باپ اچھے اعمال دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، برے اعمال دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، تو اپنے آپ کو برے اعمال سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، کہ اس میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ماں باپ کو اس سے بھی راحت اللہ نے چاہا تو ملے گی۔ دوسری کال سنائیے۔ کہ ماں کا بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اچھی باتیں ہمیں دین کی سکھاتی رہیں۔ تھینک یو۔ آمین۔ جزاک اللہ، آپ نے فون کیا، حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید ملتان سے بول رہا ہوں، بابا سفرے سے، اور جو ہے نا یہ ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں جو ہے سال ہے اگر ماں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں کروں تو میری ماں خوش ہوتی ہے، اور غیبت کروں تو خوش ہوتی ہے، نہ کروں عارف ایمان کی بات کروں تو وہ ناراض ہوتی ہیں، اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ عمران بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کو راضی رکھنے اور خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، یعنی ماں باپ کی اطاعت اور رضامندی وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔
جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی وہاں پر ہم ان کاموں سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا. اس میں آپ اب غور کرتے چلے جائیے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ جس شریعت نے ماں باپ کی عزت اور احترام کا اولاد کو درس دیا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو ماں باپ کی عزت اولاد کے دل میں بڑھے، قدر و منزلت پہچانے ماں باپ کی. تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ جو اسلام اور جو شریعت ان کی عزت بڑھاتی ہے اپنی اولاد کو اس شریعت کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائیں. اگر اولاد ان باقیہ چیزوں میں شریعت کی نافرمانی کرے گی تو کل ماں باپ کے معاملے میں بھی شریعت کی نافرمانی کرے گی. تکلیف آپ ہی کو ہوگی آگے جا کر. یہ بات اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. جن جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اللہ ہماری ماں پر کرم فرمائے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ اللہ تعالی ہمارے والد پر کرم فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. اور جو دنیا سے چلے گئے یا چلی گئیں یا چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے. اور ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار رکھے. یہ حیات ہیں تب بھی مطیع و فرما بردار رہیں، یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کے فرما بردار رہیں اور انہیں نہ بھولیں. ماں باپ بھولنے والی ہے ہی نہیں. ماں باپ وہ شے ہی نہیں ہے جسے بھول جائے بندہ. تو انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ، انہیں آخرت میں بھی خوش رکھے. اور ہمارے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. ان کے صدقے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور ہمیں ان کو تکلیف دینے والے کاموں سے اللہ بچا کر رکھے. اور ان سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، آئے دن معافی مانگتے رہیں. نہ جانے کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سی حرکت، آپ کے چہرے کا کوئی ایکسپریشن، آپ کی آنکھوں کا کوئی ایکسپریشن، آپ کا وہ منہ چڑھا، آپ کا یوں کوئی شے جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتی ہو. مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری ماں کو خوش رکھے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو ماں کو تکلیف دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بس ڈرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو تکلیف دے کر آپ گھر سے نکلے اور راستے میں عبرت کا نشان بن جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ایک لڑکا اپنی ماں کو بہت تکلیف دیتا تھا. یعنی ماں معذور تھی، محتاج تھی، باپ مر گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، اور ویل چیئر پر ماہانہ پینشن لینے کے لیے ماں کو لے گئے. وہ ماں کو پینشن ملتی تھی شوہر کی، وہ ماں کو ٹوکتا جھاڑتا رہتا تھا کہ بڈھی یہ تجھے پیسے ملتے نا تو تیرا یہ بوجھ اٹھا کر گھومتا ہوں، ورنہ تو تجھے تو اٹھا کر کسی کونے میں ڈال دیتا. ایسا وہ ماں کیا کرے، محتاج تھی بیچاری. اس کو بھی تو گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، کوئی تو لے جانے والا ہو. اس کو بیٹا لے جاتا تھا لیکن دل آزاری بہت کرتا تھا. ایک دن بیٹے کا حادثہ ہو گیا. جس طرح ماں محتاج تھی نا، بیٹا بھی محتاج ہو کر بستر پہ پڑ گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس کی. ماں کو تکلیف دینے والوں کے انجام میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. خدا سے ڈریں.